باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ نفس کو مارنے کا پرانا طریقہ ہم اس ویڈیو میں 3 دن میں شیاطین رونے لگتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا میرا نفس زندہ ہے یا مردہ ہے۔ صوفیوں کا 1000 سال پرانا راز ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ اگر آپ کا نفس زندہ ہے تو شیاطین نے آپ کے دل کو گھر بنایا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا نفس مر گیا اس کے شیاطین نے اس کی جان چھوڑ دی۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا نفس مر چکا ہے تو آپ کی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، ابھی استغفر اللہ کمنٹ کریں، میں آپ کے لیے نفس کی موت کی دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو بڑا عجیب بنایا ہے۔ یہ خواہشات کی آمادگی کرتا ہے۔ ہر طرح کی بری خواہشات اور باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے متعلق ابھارتا ہے، اور یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی حرکت کرتا ہے۔ غصہ میں جب اس کو غصہ آتا ہے تو درندوں کی طرح اظہار و وحشت کرتا ہے۔ جب بھوکا ہوتا ہے تو حلال اور حرام کی اس پہ کوئی تمیز نہیں رہتی، اور جب یہ زیر ہو جاتا ہے تو باغی، سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت بے صبروں کی طرح آوارگی کرتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کا نفس کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا، انسان کو ہر وقت نت نئے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو اس پر قابو میں لاتے ہیں، جو لوگ اس کو قابو میں لاتے ہیں، وسائل الہی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو مارنا بڑا ہی مشکل ہے، اور نفس کا مرنا ہی دل کی جیت ہے۔ پیارے دوستو، نفس ہے کیا؟ نفس انسانی بدن میں ایسا چور ہے جو انسان کو خدا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ نفس بندہ اور خدا کے درمیان بہت بڑا حجاب ہے، حجاب اکبر ہے۔ انسانی وجود کے لیے نفس اور شیطان 2 ایسی قوتیں ہیں جو ہمیشہ فطرت انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ شیطان جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ہوا تو اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے دشمنی اور اس کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جب آدم علیہ السلام کا بت تیار ہو چکا تھا تو شیطان نے حسد اور نفسیات کی وجہ سے اس پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کے مقام پر جا پڑی، جس سے آدم کے وجود میں نفس کی بنیاد پڑی۔ نفس شیطان کا قدیمی ہتھیار ہے، اور وہ بنی آدم کے وجود میں نفس کے ایسے مورچے سے ظاہر ابھر کر تیر چلاتا ہے جو انسان کو گمراہ کر رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہی نفس شیطان کے اثر سے نکل کر بنی آدم کے کنٹرول میں آ جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب اٹھ جاتا ہے۔ نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ جوں طالب ذکر اور تصور اس میں اللہ ذات میں ترقی کرتا چلتا جاتا ہے کہ نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اول نفس امارہ ہوتا ہے۔ اسے نفس امارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت برائی کی طرف امر رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں فرماتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ نفس کفار، مشرکین، منافقین اور فاجر لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح اور تربیت نہ کی جائے تو یہ اپنی سرکشی، بغاوت اور طغیان میں ترقی کرتا جاتا ہے، اور انسان نے حیوان سے درندہ بلکہ مطلق شیطان بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس کی باطنی بیمار لا علاج ہوتی رہتی ہے، لا علاج ہو جاتی ہے، آخر کار وہ ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، اگر نفس کی اصلاح اور نیک تربیت شروع ہو جائے
تو وہ تدریج باطن میں عالم ملکوت اور حیات طبیہ کی طرف ترقی کرتا ہے، اور اس کا نفس امارہ سے لوامہ ہو جاتا ہے۔ لوامہ کے معنی ہے ملامت کرنے والا، یعنی گناہوں پر انسان کو اس کا نفس ملامت کرتا ہے، اور توفیق باطنی چونکہ ایسے نفس کے شامل حال رہتی ہے، لہذا گناہ پر نفس انسان کو شرمسار کرتا رہتا ہے۔ ایسے نفس کو موت، روز قیامت اور حساب کتاب وغیرہ ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی روز قیامت کے ساتھ ایسے نفس کی بھی قسم اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ، گناہوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس کے بعد نفس کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو وہ لوامہ سے ملہمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے نفس گناہ کے ارتکاب سے پہلے اہل نفس کو تائید غائب سے الہام کرتا ہے کہ خبردار اللہ سے ڈرو، گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایسے نفس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اور جو کچھ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور اس نے اپنے نفس کو ہوا اور خواہشات نفسیانی سے باز رکھا، بے شک ایسے شخص کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ نفس ملئمہ انسان کو ارتکاب گناہ کے وقت تائید غیبی کے ذریعے یا الہام سے گناہوں اور غلط کاموں سے روکتا ہے، اور یہ الہام میں مختلف طریقوں سے ہوا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کو صحیح دلیل اور خیال کے ذریعے گناہ سے روکا جاتا ہے، اور بعض دفعہ خواب کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے، جس سے انسان کے دل میں خوف خدا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب نفس باطن میں ترقی اور عروج حاصل کرتا ہے اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ نفس بہت بڑا شیطان ہے، اس شیطان سے نجات پا کر اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے، اپنی منزل حیات پر پہنچ کر اپنے مقصود کو پا لینا چاہیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اکرام کو نہ تو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف۔ پیارے دوستو، ابھی استغفر اللہ کمنٹ کریں، میں آپ کی نفس کی موت کی دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ان 5 لوگوں کو بھیجو جو اپنے نفس سے ہار چکے ہیں، اور یہ ویڈیو سن کر وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے۔ اللہ پاک آپ کے بھی درجات بلند فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، ایسے نفس والا سالک اللہ تعالیٰ کا دوست اور مقرب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس مطمئنہ کے حق میں فرمایا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی راضیۃ و مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تم اس سے راضی ہو۔ بس میرے بندگان خاص کے حلقے میں شامل اور میری بہشت قرب وصال میں داخل۔ اس نفس کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا پاکیزہ نفس انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے۔ نفس کی یہ باطنی شخصیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور یہ تمام مرتبے اس میں اللہ ذات کے ذکر میں تصور اور مرشد کامل اکمل نور الہدیٰ سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ ظاہری عبادت سے نفس کا یہ مرتبہ اور مقام ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ خواہ ساری عمر زاہد عبادت سے کمر جوڑ کر عبادت کرتے رہیں اور سوکھ کر کانٹا ہو جائے، بلکہ ظاہری عبادت کی کثرت سے نفس جو ہے وہ سرکشی اختیار کر کے تکبر اور اس میں انا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اولیاء اکرام نے اپنی تصنیفات میں نفس کے شر سے محفوظ رہنے کی تعلیمات دی ہے، اور نفس مطمئنہ کے حصول پر
زور دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نفس، شہوت اور ہوس کا خاتمہ کر تاکہ تجھے خدائے وحدہ لا شریک کا قرب نصیب ہو۔ نفس کیا چیز ہے، شیطان کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ نفس مملکت وجود میں بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر اعظم ہے جو ہر وقت مسلط اندیشی اور خود پرستی کی منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پیارے دوستوں کو ان 5 لوگوں کو شیئر کریں جو اپنے نفس سے ہار چکے ہیں، ان کو شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔